علیکم۔ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے ایک تو ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو وہ غلط طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی کا بھی اس طرح ہی ہوا ہے، ان کا نام ہے محمد حسن حفیظ، ٹھیک ہے۔ تو ابو کی ساری زندگی کی نہ جو جمع پونجی تھی نا، وہ اس نے اڑا دی ہے جوئے میں، نمبر لگانے میں۔ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ سب اتنے پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں اس کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اصل میں ابو بھی نہیں ہے تو امی میری ہیں، وہ بیوہ ہیں، تو ان کا تو وہی بس آس امید تھی کہ وہ سارے زندگی جمع پونجی وہ ساری چلی گئی ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ ہمارے پیسے واپس آ جائیں، کچھ اس طرح سے ہو۔ تو آپ ہمیں یا تو یہ بتا دیں کہ وہ پیسہ واپس آئے گا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ کہ ہمارا پیسہ جو چلا گیا وہ کیسے واپس آئے گا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور یاد رکھیں کہ جوئے کے بارے میں چونکہ آپ نے ضمناً ایک بات کی، جوا حرام ہے اور اس کے اندر آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں ہی آئے گا۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حرام کام کر کے تو خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے اب جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ آپ نے وظیفہ یہ استعمال کرنا ہے جناب کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اول آخر دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کثرت کے ساتھ یعنی 41 مرتبہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں۔ امید کی جائے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ آپ کی جو گمی ہوئی چیز ہے، جو چلی گئی، وہ واپس۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نقصان کا ازالہ فرما دیں۔ مفتی صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وہ الفاظ کے لحاظ سے غلط پڑھتے ہیں۔ جب وہ غلط پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو اتنے عرصہ سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا کام نہیں ہوا۔ تو ایک تو یقین کے ساتھ اگر پڑھیں، اور دوسرا الفاظ کو پہلے کسی قاری حضرات سے یا کسی سے صحیح پڑھنے والے سے سیکھ کر پھر پڑھیں تو میرے خیال میں زیادہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی آپ نے قرآن کی سورت پڑھنی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم تلفظ تو ٹھیک کریں نا۔ آپ تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہوں، طا کی جگہ تا پڑھ رہے ہوں تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ ذکر ہوا ہے قلب، قاف، قینچی والا قاف، قرآن والا قاف کہہ لیں۔ اب اس کی جگہ کوئی بندہ کاف کتاب والا لگا دے، کعبے والا کاف لگا دے تو ایسی صورتحال کے اندر معنی ہی بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ موٹا قاف ہے تو اس کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور قلب اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو اب یہ دونوں الفاظ دیکھیں کہ ایک تلفظ کی ادائیگی صحیح نہ کرنے کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے الفاظ کی درستی کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط پڑھتے رہیں اور پھر فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے ان الفاظ کو آپ کسی قاری صاحب سے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، عرض یہ ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ جادو کی کاٹ کی آیتیں، جادو جناتی، نظر بد کی تمام آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں، سورہ مومن، سورہ بقرہ اور نظر بد کی، تو عرض یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے کسی عالم سے اگر پھوک پڑوانی پڑتی ہے، میں پھوک لگتی ہے تو میری طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ میری زبان میں تاثیر اور اثر آ جائے، مجھے ناکارہ زبان کارآمد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ یا تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں، آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نا جس نے وظیفہ بتایا ہو اس سے اجازت لینا پڑتی ہے، یا تو آپ کا یہ مسئلہ ہوگا۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے بعض دفعہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوسرے نمبر پر توبہ و استغفار کو یقینی بنائیں
کہ جب زبان پر کوئی ایسے کلمات پہلے جاری ہو چکے ہوں جو غلط ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اس کی وجہ سے زبان کو آلودہ کیا ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو اپنی زبان سے دور کریں، توبہ استغفار کریں، توبہ کے پانی سے نا اپنی روح اور جسم کو پاکیزہ کر لیں، اور اس کے بعد وظیفہ پڑھیں گے نا تو پھر یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، زبان میں تاثیر بھی ہوگی۔ میں اس کی مثال بھی ایک دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کوئی کھارا پانی تھا تو اس کے اوپر کسی اللہ والے نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر مٹھاس کو پیدا کر دیا۔ اب کسی نے سنا اور اسی پانی کے اوپر جناب وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، پانی میٹھا نہیں ہو رہا، تو بتانے والے نے بتایا کہ اگر وہ کہنے لگا میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کہا سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو، زبان بھی ہماری طرح کی استعمال کرو نا۔ تو ایسا جسم ہو، ایسی روح ہو، ایسے اعمال ہوں کہ جن کی وجہ سے اس عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں۔ ہو سکتا ہے آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہوں، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے معنی ہی کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب پرہیز بھی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائیں، تو یقیناً امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قوی امید ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرے ذہن میں آپ کی بات سے ایک سوال آیا، سوال تو نہیں ہے، اپنا ایک رائے ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کی زبان کو کتنا پاکیزہ رکھا، یعنی کہ منہ کی جانب سے خوراک نہیں دی، تو ہم اپنی زبان کو تو پاک نہیں رکھتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی، ہر طرح کی جس کو ہم شکایت کا نام دیتے ہیں، جی شکایت لگا رہا ہوں میں، چغلی نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، شکایت، تو شکایت یہ غیبت کا ایک دوسرا نام ہے۔ ہم زبان کو تو پاک نہیں رکھتے، لیکن پھر ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب گناہوں سے اپنی زبان کو بچائیں گے نا تو ہی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی کہ جو حرام سے پرورش پا رہا ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے جناب؟ یہ جو آپ عقیقے کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے ماشاءاللہ ہمارے 6 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے، 5 بیٹے ہیں، لیکن یہ بات ہم کو معلوم پہلے نہیں تھا۔ ہمارے والد صاحب، بابا، یہ جو بڑوں تھے نا، انہوں نے یہ ایسا ہمیں نہیں بتایا تھا، شاید ان کو بھی معلوم نہیں تھا یہ بھی بکرا ذبح کرنا لازمی ہے۔ لیکن پھر اور غربت بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، لیکن وہ دور جو تھا نا، پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس، ہم تو بس صرف ختنہ کر دیتے تھے، بس کوئی چیز بس ویسے بانٹ دیتے تھے، کوئی ایسے پیکٹ وغیرہ 5-10 کیا لیتے، مٹھائی وغیرہ، بس وہ بانٹ دیتے تھوڑا سا۔ لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں تھا بھئی بکرا کاٹنا بھی لازم ہے۔ ابھی کیا حکم ہے؟ ابھی تو ہمارا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گئے، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، کیا ابھی وہ ضروری ہے؟ کیا اگر لازم ضروری ہے تو ابھی ہم کر سکتے ہیں یا کرنا ضروری نہیں ہے؟ حقیقے کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے جوان ہو چکے، شادی شدہ بھی ہو گئے، لیکن ابھی تک ہم نے حقیقہ نہیں کیا۔